सेंड देखें PAM पाम, ठीक है। प्यूरिफिकेशन, एडिपोसिट, मोमिफिकेशन, ये ऐसे याद करो, पहले प्यूरिफिकेशन होता है, देन एडिपोसिट, फिर देन मोमिफिकेशन। अब देखते हैं प्यूरिफिकेशन को। अच्छा, आखिरी स्टेज में ये एक ही स्टेज है, लेट स्टेज में फर्स्ट प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है, जहाँ बॉडी ग्रेजुअली डिकम्पोज होती है। ये प्रोसेस कंफर्म साइन होती है डेथ का, और इरिवर्सिबल स्टेज होता है, ये याद रख लो। इसमें सॉफ्ट टिश्यू मेल्ट होने लगते हैं, और ना फाउल स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है, और स्किन पे कलर ना चेंजेस होते हैं, ये बात याद कर लो। पहले तो इसकी डेफिनेशन याद कर लो, ठीक है। किस वजह से होते हैं? ऑटोलाइसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। फिर ऑटोलाइसिस देखेंगे, ऑटोलाइसिस का मतलब होता है सेल्फ डाइजेशन। जब ना इंसान की डेथ होती है तो उनके सेल खुद के ही अंदर एंजाइम्स रिलीज होती हैं, ठीक है, जो ना ऑटोलाइसिस करवाती है, सेल्फ डाइजेशन करवाती है सेल्स की। ये ना डेथ के 3 से 4 घंटे स्टार्ट होता है और 2 से 3 दिन तक चलता है, ठीक है। दूसरा जो है बैक्टीरियल एक्शन, वो कौन कौन? क्लोस्ट्रीडियम वल्ची, इकोलाई, प्रोटियस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये याद रख लो। क्लोस्ट्रीडियम वल्ची बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन है। दूसरा प्रोसेस है बैक्टीरियल एक्शन, जैसे डेड बॉडी में बैक्टीरिया स्पेशली एनेरोबिक प्यूरिफिकेशन को एक्सेलरेट करता है, ठीक है। मोस्टली बैक्टीरिया ये होते हैं, और ना ये बैक्टीरिया टिश्यू को तोड़ती है और गैसेस बनाती है। इस वजह से स्वेलिंग और फाउल स्मेल लाइक ग्रीन डिस्कलरेशन भी होती है इसी वजह से। क्लोस्ट्रिडियम वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्यूरिफिकेटिव बैक्टीरिया है। टिश्यू वर्ल्ड की क्या करता है? हाइड्रोलाइज करता है लेसिथिन को, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, इस वजह से सेल मेम्ब्रेन टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, और इस वजह से सेल हमारा मर जाता है, ठीक है। तो ओके, पता चलेगा प्यूरिफिकेशन हो रही है, कलर चेंजेस हो जाएंगे, ग्रीन कलर चेंज आ जाएगा, किस वजह से? बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। फाउल गैस प्रोडक्शन बैक्टीरिया की वजह से। प्रेशर इफेक्ट ऑफ प्यूरिफिकेट गैस, ये हम देखेंगे बाद में। अपीयरेंस ऑफ वेगोड एंड अदर। अच्छा, ये देखो, ये क्या हो रहा है? ग्रीन डिस्कलरेशन हो रही है। अभी हमने पढ़ा ग्रीन डिस्कलरेशन कब किस में हो रही है? प्यूरिफिकेशन में। प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो गया, ये ना 12 to 24 आवर्स के बाद होती है। सबसे पहले कलर चेंज आता है ग्रीनिश डिस्कलरेशन, जो मोस्टली देखा जाता है, ठीक है। अच्छा, राइट इलियक फोसा, जैसे देखो राइट इलियक फोसा स्टार्ट होता है, ये पूरा ऐसे सर्कल से चलता है, ठीक है। अच्छा, राइट इलियक फोसा यानी लोअर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन से स्टार्ट होता है और फ्लैंक के ऊपर। क्यों? क्योंकि सीकम यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे बैक्टीरिया, सीकम के अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाते हैं, इस वजह से वो ग्रीनिश डिस्कलरेशन देता है, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था हाइड्रोजन सल्फाइड से लिविडिटी हमारी ग्रीनिश होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का रिएक्शन होता है हेमोग्लोबिन के साथ, जिससे बनाते हैं सल्फ हेमोग्लोबिन। ये ग्रीनिश पिगमेंट टिश्यू में डिफ्यूज होती है और ना कलर चेंज हो जाता है। अच्छा, ये प्रोसेस देख लो, ये जो है ना मार्बलिंग हो रही है। अगला इंपॉर्टेंट चेंज होता है मार्बलिंग। इसमें बॉडी की वेन्स जो होती हैं ब्लू ग्रीन बन जाती हैं, जैसे मोजेक या ट्री लाइक लाइंस हो जाती हैं। इसे हम कहते हैं एर्बोसेंट पैटर्न या मार्बलिंग पैटर्न। लोकेशन जो है शोल्डर में होती हैं, अपर चेस्ट, एब्डोमेन में, ग्रोइन रीजन में होती हैं, ठीक है, ग्रोइन रीजन में होती हैं। टाइमिंग स्टार्ट होती है 24 आवर के बाद, डेथ के बाद 36 to 48 आवर्स में फुली प्रोमिनेट हो जाती है। ये टाइम हमसे पूछा था BCQs में और मैंने ये गलत किया था ठीक है, बाद ये 24 आवर के बाद, ठीक है, टिल 48 आवर्स से। 24 के बाद स्टार्ट होती है, 48 आवर्स के बाद विजिबल होती है। अभी मैंने बताया कि आपको बैक्टीरिया की वजह से एक तो ग्रीनिश डिस्कलरेशन होती है, दूसरी फॉल स्मेलिंग होती है। फॉल स्मेलिंग किस वजह से होती है? गैसेस की वजह से। कौन कौन से? हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, मीथेन एंड फॉस्फोलाइट हाइड्रोजन, ठीक है। ये गैस टिपिकली 12 से 48 आवर्स के दरमियान बनती है, और इन गैसेस जैसे बॉडी में होती हैं जनरलाइज स्वेलिंग, यानी बॉडी पूरी फूल जाती है, ठीक है। प्रेशर इफेक्ट होता है, ठीक है। ये स्वेलिंग सबसे ज़्यादा देखी जाती है इंटेस्टीन में, स्क्रोटम में, ब्रेस्ट में, फीसेस एंड एब्डोमेन में, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू और होलो विजराज में गैसेस भर जाती हैं, जिससे ब्लोटिंग क्लियरली नजर आती है। स्वेलिंग हो रही है तो इसमें ज़्यादा जल्दी नजर आती है, ठीक है। स्किन स्लिप समझो, स्किन की लेयर जो है ना लूज हो जाती है, किसकी वजह से? गैसेस की वजह से। गैसेस की वजह से स्किन लूज हो जाती है, इससे कहते हैं स्किन स्लिप, ठीक है। ये देख लो आप, स्किन स्लिप हो रही है, ऊपर की लेयर जो है ना एपिथेलियम, मतलब थोड़ा सा प्रेशर दो तो स्किन इजीली पील ऑफ हो जाती है। नीचे एक मॉइस्ट पिंक शाइनी सरफेस होती है, और टाइमिंग जो है 48 से 72 आवर्स के बाद होती है। अब बात करते हैं प्रेशर इफेक्ट की, ठीक है। ये चेंज 36 से 48 आवर्स में होता है। ब्लोटिंग ऑफ फेशियल फीचर्स की ब्लोटिंग हो जाती है, फेस फूल जाता है, ठीक है, आंखें और ज़ुबान भर आ जाती हैं, ठीक है। और शिफ्टिंग ऑफ लिविडिटी, बॉडी की पोजीशन जो है ना चेंज करने पे लिविडिटी भी शिफ्ट हो सकती है इसमें। ब्लिस्टर्स लाइक ब्लैब्स, बुलाज की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे नजर ना नहीं आ रही स्किन में। माउथ से ना फ्लूइड जो है ना निकलना स्टार्ट हो जाता है, और हार्ट बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है, एम्प्टी। और पोस्टमार्टम डिलीवरी, अगर फीमेल्स प्रेग्नेंट हो ना, फीटस निकल सकता है प्रेशर की वजह से, ये बात याद कर लो, ठीक है। स्किन में ब्ला वगैरह, ठीक है।
اب ہم دیکھتے ہیں فورینسک انٹمولوجی. ٹھیک ہے، یہ نا فورینسک انٹمولوجی کا مطلب ہوتا ہے انسیکٹ کا اسٹڈی جو ڈیڈ باڈی پہ آتی ہیں، اسپیشلی فلائز اور ان کے میگوز. ٹھیک ہے، یہ انسیکٹ کی ڈیولپمنٹ سے ہم ٹائم سنس ڈیتھ اسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایگ لیڈ بائی فلائز جو فلائز ہوتی ہے 18 to 36 آورس کے بعد، اور ایک جو ہے نا ہیچ ہوتے ہیں میگوٹس میں، لاروا میں چینج ہوتے ہیں 24 آورس کے بعد. میگوٹس گرو ہوتے ہیں اور پیپا میں کنورٹ ہوتے ہیں 4 to 5 ڈیز میں، اور پیپا جو ہے نا اڈلٹ میں ہوتی ہے 4 to 5 ڈیز سے. اس سے ہم نا ڈیتھ کا جو ہے نا ٹائم اسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. اسمال میگوٹس جو ہوتے ہیں نا آلموسٹ جو ہے نا 3 days سنس ڈیتھ، اور لارج میگوٹس جو ہے نا 5 دن کے بعد ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک اڈلٹ فلائی تقریباً 2000 ایگ لے کرتی ہے، یوزلی ان اے گروپ آف 150. فور لیب ٹیسٹنگ کو میگوٹ کو ہم پرزرو کرتے ہیں کس میں 90% الکوہل میں اور فارمیلین میں اور 5% گلائسٹین میں. یہ بات یاد کر لو. ٹھیک ہے، اچھا جیسے ہی نا ڈیکمپوزیشن آگے بڑھتی ہے نا تو کچھ اور شاکنگ چینجز بھی باڈی میں نظر آتی ہیں، لائک ٹیتھ لوز ہو جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، برین بیکم لیکویفائی، اور اسکل سوچرز جو ہیں لوز ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، 3 to 7 ڈیز کے بعد، اور 5 to 12 ڈیز کے بعد کولی کوائلیٹو لیکوفیکیشن ٹیشو سیمی فلوئڈ ہو جاتے ہیں، بلیک کلر کا ماس بن جاتا ہے بالکل. ٹھیک ہے، اور 2 to 3 ویک بعد کیوٹی برسٹ ہو جا سکتی ہے، لائک اسٹمک انٹسٹین باڈی سے باہر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا 1 to 3 منتھ کے بعد اس کے باڈی کا صرف اسکلیٹن رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آئی اور بالکل ایمپٹی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، باڈی بالکل اسکلیٹن کی طرح ہو جاتی ہے بالکل. ٹھیک ہے، اب نا لیور قومی لیور کا مطلب سمجھیں گے. لیور بھی وہی سافٹ اور فلیبی ہو جاتا ہے گیس کی وجہ سے، بالکل فل ہو جاتا ہے، اسپنجی ہو جاتا ہے، اور نہ ہنی کم کی وجہ سے لگتا ہے. جیسے کوئی نہ چیزی اپیئرنس نہیں ہوتی، سوئز چیزی اپیئرنس ہوتی ہے، اسے ہم فومی اور نہ یہ سب کہتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کون کون سے آرگن جو ہے نا پیوریفائی ارلی ہوتے ہیں، دین کون کون سے ایسے آرگن ہیں جو لیٹ پیوریفائی ہوتے ہیں نیمونک کے ساتھ. ٹھیک ہے، نیمونک کون سا ہے؟ سم بیڈ آرگن اسمیل لائک سیویج. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھ لو. ایس سیویج، سم بیڈ آرگن اسمیل لائک سیویج. ایس سے اسٹمک، بی سے برین. ٹھیک ہے، وہ بھی انفینٹ کا. او سے اومنٹ یا میزنٹری. ایس سے اسپلین. ایل سے لیور اینڈ سافٹ ٹیشو لائک ٹریکیا لنگس. ٹھیک ہے، ٹریکیا یا لنگس. یہ جو ہے نا پیوریفائی ہمارے ارلی ہوتے ہیں. ارلی کتنے ٹائم سے؟ 24 to 48 آورس کے. ٹھیک ہے، ود ان 24 to 48 آورس میں. ٹھیک ہے، یہ سافٹ اور فیٹی واسکولر آرگنس ہیں جو پیوریفائی ہوتے ہیں، جیسے انفینٹ برین، لیور اور اسپلین. ٹھیک ہے، لیٹ پیوریفائی جو آرگن کڈنی بلیڈر ڈونٹ پیوریفائی ویری ارجنٹلی ناؤ. ٹھیک ہے، یہ بات یاد کرو، بس یہ سینٹینس ہی یاد کرنا ہے. ہارڈ کڈنی بلیڈر ڈونٹ پیوریفائی ویری ارجنٹلی ناؤ. ایچ سے ہارٹ، کے سے کڈنی، بی سے بلیڈر، ڈی سے ڈایافرام، پی سے پینکریاس، بی سے ویزلز، یو سے یوٹرس when urgently اینڈ ناؤ. ٹھیک ہے، این سے ناؤز یا نان ڈیگریڈنگ پارٹ لائک پروسٹیٹ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو جو ڈینس اور فائبرس آرگن ہوتے ہیں نا وہ لیٹ پیوریفائی ہوتے ہیں، اسپیشلی پروسٹیٹ اور میلس، اور نان پریگننٹ یوٹرس ان فیمیل. ٹھیک ہے، یہ بات 2 پوائنٹ یاد کر لو. کیا؟ جو ڈینس اور فائبرس آرگن ہوتے ہیں جو میلس میں پروسٹیٹ اور نا فیمیلس میں جو ہے نا نان پریگننٹ یوٹرس جو نہیں ہوتا، وومین جو ہے نان پریگننٹ ہو اور اس کا یوٹرس، یہ نا بالکل لیٹ پیوریفائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لاسٹ جو آرگن ہمارا پیوریفائی ہوتا ہے میلس میں پروسٹیٹ ہوتا ہے، فیمیلس میں نا نان پریگننٹ یوٹرس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد کر لو. ارلی اور لیٹ پیوریفیکیشن کا جو لیٹ سب سے ہوگا نا میل میں پروسٹیٹ اور فیمیل میں نان پریگننٹ یوٹرس ہوگا. اب ہم دیکھیں گے ایڈیپوسیل فارمیشن. ٹھیک ہے، یہ موڈیفیکیشن ہوتی ہے پیوریفیکیشن کی. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کو ہم کہیں گے ویکس والی لاش. ٹھیک ہے، جب باڈی فیٹ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسے ہم کہیں گے ایڈیپوسیل یا اسپونیفیکیشن کہیں گے. ٹھیک ہے، تو انسیچوریٹڈ فیٹ جو کنورٹ ہو جاتے ہیں سیچوریٹنگ یا ویکس سبسٹینٹ میں، اس پروسیس کو ہم نے اسپونیفیکیشن کہتا ہے. ٹھیک ہے، کی فیکچر کیا ہوں گے؟ ایڈیپوسیل میں یلو وائٹ ویکس لائک سبسٹینس ہوگا. ٹھیک ہے، اسمیل تھوڑی سی رینسڈ ہوتی ہے، یہ بی سی کیو سے. ٹھیک ہے، جب نا یہ بنتی ہے تو لاش واٹر میں فلوٹ کرتی ہے اور اسے آسانی سے کٹ کیا جا سکتا ہے. اسمیل کس وجہ سے؟ امونیا اور سلفر وہ جو پیوریفیکیشن میں ہوئی تھی. فریش جو ایڈیپوسیل سافٹ اینڈ موائسٹ ہوتی ہے، اور اولڈ ایڈیپوسیل ڈرائی اینڈ بریٹل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہاں کہاں میں یہ اپیئر ہوتی ہے؟ اپیئرنس اس کی چیکس میں ہوتی ہے جہاں زیادہ فیٹ ہو، بریسٹ، بٹک اینڈ ایبڈومن میں. ٹھیک ہے، ایڈیپوسن بننے میں لگتا ہے 3 سے 5 ہفتے.
ہفتے یا 6 ہفتے. فیکٹر کون کون سے اس کی افیکٹنگ کر سکتے ہیں؟ موئسچرائزر، وارم ٹیمپریچر، لیس ایئر اینڈ کولیسٹریڈیم ولجی. یہ جو ہے نا اسے افیکٹ کر سکتے ہیں فارمیشن میں، مطلب زیادہ کر سکتے ہیں. میڈیکو لیگل سگنیفیکینس ہم کیا دیکھیں گے؟ اس سے ہم نا ٹائم سنس ڈیٹ پتہ چلا سکتے ہیں، لائک کتنے ہفتے ہو گئے، 3 سے 4 5 ہفتے، کاز آف ڈیتھ، ایون آئیڈینٹی تک ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. اور ہاں بالکل بیریل انوائرمنٹ میں بھی پتہ چل سکتا ہے، بیریل پلیس بھی پتہ چل سکتا ہے. اچھا، مومیفیکیشن کو کہتے ہیں ہم جب باڈی نا موائسچر کمپلیٹلی ایواپریٹ ہو جاتی ہے اور لاش بالکل ڈرائی اور شرم اور لیدری بن جاتی ہے، اسے ہم مومیفیکیشن کہتے ہیں. مومیفائڈ باڈی جو ہوتی ہیں بلیک یا براؤن آڈر لیس ہوتی ہے اور نا ٹائٹ اسکن باڈی سے چپکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ نا ڈرائی کلائمیٹ میں ہوتی ہیں جہاں ہوا ڈرائی ہو، ٹیمپریچر زیادہ ہو اور بیکٹیریل گروتھ کم ہو، وہاں زیادہ ہو سکتی ہے. ٹائم فریم یہ ٹائم لگتا ہے جیسے ویک ٹو منتھ، لیکن ایک بار بن جائے تو ایئر تک پرزرو رہتی ہیں. یہ پرزرویٹو ہے. ٹھیک ہے، باڈی کی آئیڈینٹیفیکیشن پاسبل ہوتی ہیں، پوسچر پرزرو رہتا ہے اور اناٹمیکل فیچرز کلیئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات یاد کر لو، یہ پرزرویٹو ہے، اناٹمیکل پرزرویٹو مینی ایئرس. مومیفیکیشن کو کریٹ کرنے میں 3 منتھس ٹو ٹائم ریکوائرڈ ٹو مومیفیکیشن 3 منتھ ٹو 1 ایئر. ٹھیک ہے، یہ بات ٹائم یاد کیا کرو، فورینسک میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، باڈی ایسے لگتا ہے چپک گئی ہے ایک دوسرے میں، ڈرائی بالکل پرزرویٹو ہوتی ہے بالکل بالکل. پرزرویٹو کون کون سے؟ نیچرل جو ہے 80% مومیفیکیشن اینڈ آرٹیفیشیل امبالمنگ اینڈ کولڈ اسٹوریج. اس سے ہم نا باڈی کو پرزرو کر مینی ایئرس تک. اب نا امبالمنگ دیکھیں گے. امبالمنگ ایک پروسیس ہے جس میں پرزرویٹو فلوئڈ ڈیڈ باڈی میں انجیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ باڈی زیادہ عرصے تک سیف رہے. ٹھیک ہے، یہ نا ایک طرح کا آرٹیفیشیل مومیفیکیشن ہوتی ہے. کامن جو کیمیکل یوز ہے فارملڈیہائڈ سولوشن آف ارسینک، لیڈ سلفائڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، پوٹیشیم کاربونیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. انجیکشن سائٹ کون کون سی ہوتی ہے؟ فیمورل آرٹری، نیک آرٹری، نیروٹا. یہ پروسیس تب ہوتا ہے جب نا باڈیز کو میڈیکل کالج میں ڈائسیکشن کے لیے پرزرو کرنا ہوتا ہے اور نہ جب باڈی کو ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجنی ہوتی ہے بیرل کرنے کے لیے، تب بھی ہم امبالمنگ کا پروسیس کرتے ہیں. امبالمنگ پوائزن کے ایویڈنس کو ڈسٹرائی کر سکتا ہے، اس لیے اگر پوائزن کا ڈاؤٹ ہو تو پہلے اسپیسیمین لے لینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد کر لو. اب ہم دیکھیں گے میسیلیشن. ٹھیک ہے، میسیلیشن نہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو ڈیڈ فیٹس کے باڈی میں ہوتی ہے. جب وہ یوٹرس میں 3 سے 4 دن تک زندہ نہیں رہتا نا، ایمنیٹک فلوئڈ میں ڈوبا ہوتا ہے تو لیکن ہوا سے دور ہوتا ہے تو نا تب وہ میسیلیشن پروڈیوس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے. اچھا، میسیلیشن کے کریکٹرسٹکس جو ہے نا کچھ خاص سائن ہوتے ہیں جو فورینسک ایکسپرٹ کو ہیلپ کرتے ہیں ٹائم آف ڈیتھ ڈیٹرمائن کرنے کے لیے. جیسے سافٹنگ اینڈ ڈی جنریشن آف ٹیشو، فیٹس کے ٹیشو جو ہے نا نرم ہو جاتے ہیں اور نا ان میں تبدیلی آتی ہے. فلیٹنگ آف باڈی کے اسٹرکچر فلیٹن ہو جاتے ہیں اور اسکن بلسٹر ہو جاتی ہیں، براؤنش ریڈ اسکن ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ایڈیمیٹس ٹیشو organ ہو جاتے ہیں، امبلائکل کارڈ موٹی اور نرم ہو جاتی ہے، جوائنٹس بالکل لیگس لوز ہو جاتے ہیں، اینڈ اسکلڈنگ سائن لائک اسکل بون ایک دوسرے کے اوپر آ جاتے ہیں. اسکلڈنگ سائن اسے کہتے ہیں، اسکل ایک دوسرے کے اوپر آ جاتے ہیں. پیوٹیفیکیشن اپر ممبرین، اگر ممبرین ٹوٹ جاتی ہے نا تو باڈی جلدی سے ہی پیوٹیفائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، میسیلیشن کی نا میڈیکل لیگل امپورٹنس کیا ہوگی؟ فورینسک انویسٹیگیشن میں بہت امپورٹنٹ، لائک ٹائم سنس ڈیتھ ایسٹیمیٹ کرنے میں، کاز آف ڈیتھ میں، برل سائٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں. ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھو. یہ نا میسیلیشن انفیکٹ میں ہوتی ہے 3 سے 4 دن جب ایمنیٹک فلم میں ڈوبا ہوتا ہے اور وہاں پہ ایئر نہیں ہوتی تو نا اسیپٹک آٹولائسس ہوتی ہے. یہ پی سی کیو ہے، اسیپٹک آٹولائسس ہوتی ہے. اچھا، یہ بھی دیکھو